اذان کے بعد اطمینان سے تشریف رکھیں. مزدور کو مزدوری اخیر میں ملتی ہے. دعا مانگ کر ہی سب حضرات یہاں سے جائیں. والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله من أصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، فرزندان توحید و سنت، اصحاب و اہل بیت پیغمبر کے سچے غلاموں، اہل حق، علماء اہل سنت سے وابستہ باشعور، سرفروش اور غیرت مند مسلمانوں، ہر سال کی طرح ملک کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود کا یہ سالانہ 3 روزہ پروگرام ہر سال سے بڑھ کر اپنی آب و تاب سے اختتام کو پہنچا ہے اور اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں خالی نہیں ہے اور نہیں ہوگی، لیکن میرے ساتھ والی کرسی
آج اپنا جلیس تبدیل کر چکی ہے اور ہر سال کی طرح اس اجتماع کے اختتام پر میری تقریر کے بعد وہ دعا جس کی قبولیت کو سب کو یقین ہوتا تھا، بے شک بے شک اور بڑی تڑپ لے کر جس میں شمولیت کے لیے میں بھی بیٹھا کرتا تھا۔ اللہ کیا معلوم تھا کہ پچھلے سال یہیں بیٹھنا ہمارا آخری بیٹھنا ہوتا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ۔ وہ جامع علم و عمل وہ متبع سنت شخصیت جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ حضرت درخواستی پھر زندہ ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ نظام قدرت ہے، کیا پتہ آئندہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اپنا لطف و کرم فرماتے ہوئے اس کرسی پر آنے والی شخصیت پر وہی نظر رحمت رکھے، آمین آمین اور اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اگر اس سے بھی بڑھ کر لطف فرما دے تو کون روکے گا۔ اللہ تعالی جامعہ کو مزید ترقی عطا فرمائے، اس فیض کو ہمیشہ جاری رکھے، اور جن کے کندھوں پر اب یہ ذمہ داری آئی ہے صحیح طور پہ انہیں نبھانے کی توفیق بخشے۔ اذان فجر آپ سن رہے ہیں، اور حضرت مفتی صاحب
دامت برکات ہم نے دعا بھی کروانی ہے۔ سال بھر سے اندر میں بہت کچھ بھر گیا تھا، لیکن وقت کچھ کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ رجب کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ معراج کو بیان کیا جائے، جس رات عملی اعلان تھا کہ کائنات کی سرداری کٹھی ہو تو امامت محمد الرسول اللہ کی ہے، اور کوئی اور تو کیا، کوئی نبی بھی محمد الرسول اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سارے انبیاء کو اکٹھا کیا گیا، سب آئے، سب اکٹھے ہوئے، انبیاء کی انتظار پوری ہوئی، آقا تشریف لائے، استقبال ہوا، اعلان توحید ہوا کہ یہ آنے والے، اکٹھے ہونے والے، ملنے ملانے والے، استقبال کرنے والے ہیں، انتظار کرنے والے ہیں، جو ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے، نہ وہ آتا ہے نہ جاتا ہے، نہ اس کا استقبال ہوتا ہے۔ سفر معراج نے جو توحید بتلائی، حضور کی شان بتلائی، اور آج امت کو لڑایا جا رہا ہے۔ سارے انبیاء نے حضور کے پیچھے بغیر فاتحہ پڑھے، حضور کے پڑھنے پر اکتفا کر کے جو سبق دیا تھا کہ امام کا پڑھنا مقتدیوں کے لیے کافی ہے، آج اس عنوان پر لڑانے کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی نبی آگے نہیں بڑھ سکتا، اور صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے کوئی امتی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ واقعہ معراج کو بیان کیا جائے، یا جس حاکم، اللہ اکبر، کو حکومت ایسے حالات میں ملی کہ مسلمانوں میں دشمنوں کی سازش اتنی کامیاب ہو چکی تھی کہ آپس میں خون کی ندیاں بہائی جا رہی تھیں۔ اور زمام حکومت سنبھالتے ہی امیر المومنین کا لقب پاتے ہی جس ہستی نے سازشوں کو ایسا دبایا کہ پھر 20 سال تک پورے دور حکومت میں کوئی فتنہ سر نہ اٹھا سکا۔ کوئی بغاوت، کوئی جلوس، کوئی احتجاج، کوئی مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ ساری رعیت یوں مطمئن ہوئی، سب نے سکھ کا سانس لیا۔ اس امیر المومنین کو خراج عقیدت پیش کیا جائے جس کے ہاتھ پہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین نے بیعت کر کے عملی اعلان کیا تھا
کہ علی ہمارے ابا تھے، معاویہ ہمارے چچا ہیں، ان کو لڑانے والے شیطان تھے اور ہم انہیں پہچانتے ہیں، اس لیے زمام حکومت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے کر ہم دونوں بیعت کرتے ہیں، ہمارے بھی امیر یہ ہیں، آئندہ جو پالیسی ان کی ہوگی ہمیں اتفاق ہوگا، اور پھر زندگی بھر، زندگی کی آخری سانس تک حضرت حسن نے بھی وہ عہد نبھایا، حضرت حسین نے بھی وہ عہد نبھایا۔ اس حضرت امیر معاویہ کی عظمت کو سلام کیا جائے، جس کے لیے حضرت حسن نے اعتراض کرنے والوں کے منہ پہ لات رکھے ہوئے اعلان کیا تھا، جو احتجاج تبرسی کی دوسری جلد میں موجود ہے، کہ واللہ ان معاویت خیر لی من ہؤلاء الذین یزعمون انہم لی شیعۃ، اللہ کی قسم میرے لیے معاویہ ان لوگوں سے بہتر ہے جو اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کہلاتے ہیں۔ اس امیر مومنین امام معاویہ کا تذکرہ کیا جائے، یا پھر جنہیں مٹانے کی کوشش کرنے والے مٹ رہے ہیں ان مدارس کا تذکرہ کیا جائے۔ مٹانے کی کوشش کرنے والے مٹ رہے ہیں، مٹ رہے ہیں کہ نہیں مٹ رہے؟ بولو، مٹ رہے ہیں، مٹتے رہے ہیں، مٹ جائیں گے، اور دینی ادارے دن بدن بڑھ رہے ہیں، بڑھتے رہیں گے۔ بات ختم ہو رہی ہے، اس لیے میرے ساتھ کھل کر ذرا 2 منٹ بول لیں۔ مٹانے والے مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے، قبولیت کا وقت ہے، انشاءاللہ کہہ دو۔ مٹانے کی کوشش کرنے والے مٹ رہے ہیں، مٹتے رہیں گے، مٹ جائیں گے، کفر تباہ و برباد ہو کر ختم ہو جائے گا۔ جس طرح پہلے دور میں روم اور فارس کی سپر طاقتیں نہ رہی، آج کی 2 طاقتوں میں سے ایک سوویت یونین تو گئی کبھی کی، اور امریکہ کو اپنا صاف خطرہ نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی طاقت جانے والی ہے۔ اور دینی اداروں میں سے جنہیں تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دینی تنظیموں میں سے جنہیں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دینی شخصیات میں سے جنہیں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ختم نہیں ہو رہے، یہ بیج بن رہے ہیں، بیج بن رہے ہیں، بیج بن رہے ہیں۔ ایک لال مسجد نے ہزاروں مسجدیں لال کرنی ہیں، ایک جامع حفصہ نے ہزاروں جامعات بنانے ہیں، اور ایک ایک شہید کے خون سے ہزاروں غازی اٹھنے ہیں، ہزاروں غازی اٹھنے ہیں، ہزاروں اعظم اٹھنے ہیں، ہزاروں فاروقی اٹھنے ہیں، ہزاروں قاسمی اٹھنے ہیں۔ گھر گھر جھنجری اٹھے گا، تم کتنے جھنجری مارو گے؟ گھر گھر جھنجری اٹھے گا، تم کتنے جھنجری مارو گے؟ ہاں، ان مدارس کا تذکرہ کیا جائے، ان شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جائے، یا ان غداروں کی کھوج لگانے کی کوشش کی جائے، جنہوں نے، ٹھیک ہے زندگی اتنی تھی، شہادت ملنی تھی، ان کی قبر کی مٹی بھی خوشبو والی بن گئی، لیکن جن غداروں نے غداری کی ان کا کھوج لگایا جائے۔ انہوں نے ساتھ نہیں دیا، انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے نہیں دیا، ٹھیک ہے،
کہہ دو کہ جی ان کو ہمت نہ ہوئی، ٹھیک ہے، کہہ دو یہ سنگ دل ہیں، یا کہہ دو یہ بے بس ہیں، کہہ دو یہ ڈر گئے، سب کچھ ٹھیک، لیکن یہ غدار تو نہیں ہے۔ کچھ کو شہید کر کے باقیوں پر عدم اعتماد کیوں کروا رہے ہو؟ غدار میں اور ساتھ نہ دینے والے میں بڑا فرق ہے۔ بے شک ایک وہ ساتھ نہ دینے والا ہے جو پہلے سے سمجھاتا ہے کہ بھائی اپنے بس کا روگ نہیں، نہ کر۔ ایک وہ ہے جو کہتا ہے چل بسم اللہ کر، میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں۔ فرق سمجھ رہے ہو؟ جی ہاں، غدار پہلا یا دوسرا؟ دوسرا بولو نا، جاگ کے بولو، جاگ کے بولو۔ ایک کہتا ہے پہلے سے کہ بھائی نہیں، اپنے بس کا روگ نہیں ہے اور میرا آسرا نہ کرنا، میرا آسرا نہ کرنا۔ اگر یہی بات ہے تو بھائی میرا تیرے ساتھ واسطہ ہی نہیں، میں اپنی مسجد سنبھالوں گا، حجرہ سنبھالوں گا، میں یہ سبق پڑھاؤں گا، میں نہیں چل سکتا تیرے ساتھ۔ ایک یہ ہے، کیا یہ غدار ہے؟ نہیں، بولو، کہہ سکتے ہو بھی ڈر گیا، بس نا، کہہ سکتے اس نے ہمت نہیں کی، بس نا، غدار نہیں کہہ سکتے۔ غدار وہ ہے جو کہے تو چل میں آ رہا ہوں، بے شک تو شروع کر، بس میں خود ہی سنبھال لوں گا۔ غدار وہ ہے۔ اور جذبات سے نکل کے حالات پہ نظر کر کے ذرا سوچو صحیح کہ وفاق المدارس نے یہ کہا تھا کہ تم مقابلہ شروع کر دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہا تھا؟ قطعاً نہیں۔ کیا کسی دینی جماعت نے یہ کہا کہ بسم اللہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس لڑائی شروع کر دو، ڈٹ جاؤ، ہم بھی آئے؟ اگر کوئی یوں کہتا تو پھر آتا بھی ضرور۔ یہ غدار نسل نہیں ہے، بے شک غدار نسل نہیں ہے۔ یہ سمجھانے گئے کہ بھائی ذرا ٹھہر کے، ابھی وہ تیاری نہیں، وہ کیفیت نہیں، وہ پوزیشن نہیں۔ سب سمجھانے گئے، آپ کو سب پتہ ہے، بار بار گئے، ایک بار نہیں، بار بار گئے۔ مولانا اعظم طارق ہوتے تو وہ بھی سمجھانے جاتے، اسی طرح جاتے جس طرح ان کے جانشین گئے۔ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے نا اعظم طارق ہوتا تو پھر یوں ہوتا وہی جو اللہ کو منظور تھا، لیکن مولانا اعظم طارق اپنی مرضی سے کچھ نہ کرتے، وہ بھی ہر فیصلہ جماعت کے ذریعے کرتے اور جماعت کے مشورے سے کرتے، اور الحمدللہ اب بھی ان کے بعد بھی جماعت کے مشن میں، موقف میں، طریقہ کار میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جانے والوں کا مشن باقی رہے گا، جاری رہے گا، اور آنے والوں کو اللہ توفیق دے گا، انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر کام دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کارکنوں میں عدم اعتماد کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کوئی نہ کرے کہ وہ ہوتا تو ہو جاتا، یہ کچھ نہیں کرتے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بے شک آپ کو پتہ ہے کہ ساجد نقوی کو گرفتار کروایا تو موجودہ قیادت نے، باوجود ہے کہ اس کے پیچھے وہ طاقت بھی تھی جو پہلے نہیں تھی۔ اگر حکومت کو اس بات پہ مجبور کیا کہ محرم کے دوران اہل سنت علماء کی نظر بندی بالکل بلا جواز ہے، نہیں ہونی چاہیے، تو ایسی ظالم حکومت کو بھی یہ بات منوا کر
چھوڑا تو موجودہ قیادت میں. بے شک. اور اگر حافظ احمد بخش ایڈوکیٹ اور ان کے ساتھی رہا ہوئے تو اس دور میں، اگر ملک اسحاق بری ہوا ہے تو اس دور میں، اور انشاءاللہ میدان میں آئے گا تو اس دور میں انشاءاللہ. اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مطمئن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق بخشی ہے. جس طرح اعظم طارق کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا سایہ تھا اس پر اور تائید عزتی تھی، اسی طرح ان کے جانشین مولانا محمد احمد لدھیانوی کے ساتھ خدائی تائید شامل حال ہے. انشاءاللہ 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 یہ جماعت اپنی منزل پہ پہنچے گی پہنچے گی پہنچے گی. اور ساتھ ہی میں عرض کر رہا تھا کہ دکھ تکلیف ہے اگر اس جگہ تیری بیٹی ہوتی. میں نے بھی کہا ہر درد مند کہتا ہے لیکن اگلے کا جواب تو نہیں سنا. اگر تیری بیٹی ہوتی پھر تو کیا کرتا؟ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں بھی مر جاتا ہوں، یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی صبر کرتا اور کیا کرتا. میرے بس کی بات نہیں تھی. کئی جگہوں پر ہو نہیں رہا، گن پوائنٹ پہ ڈاکے نہیں لگ رہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بیچارہ چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے. تو علماء پہ عدم اعتماد نہیں، انہوں نے کوئی غداری نہیں کی کہ کہہ کر پیچھے ہٹے ہوں، آگے بھیج کر پیچھے ہوئے ہوں. ایسی کوئی بات علماء نے بول نہیں کی. ہاں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن دیوبند کا فرزند غدار نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، انشاءاللہ نہیں ہوگا. ہاں حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم کے خلوص میں اخلاص میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے. بے شک. ان کے اخلاص میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے. نہیں ہے. یقیناً انہیں مخلص جانتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں مخلص کا معنی اتنا سادہ بھی نہیں سمجھتے ہم انہیں. اتنا سادہ بے سمجھ نہیں سمجھتے کہ 10-15 بندوقوں پر پوری فوج سے ٹکر لے لی. یہ نہیں سمجھتے. بے سمجھ نہیں ہے، اتنے سادے نہیں ہیں، بہادر ہیں، سمجھدار ہیں، مخلص ہیں، لیکن ضرور غداروں نے غداری کی ہے. بے شک. غداروں نے غداری کی ہے. غداروں نے غداری کی ہے. جس طرح حضرت حسین نے اعتماد کر لیا، اگلے غدار نکلے جنہوں نے کہا تھا صرف آپ آئے تو صحیح، واہ. بے شک. صرف آپ آئے تو صحیح. حضرت حسین کو سمجھایا گیا، بڑے بڑے اکابر نے سمجھایا، بڑے بڑے اکابر نے. بول ذرا، بڑے بڑے اکابر نے. اکابر نے سمجھایا کہ نہ جائیں، یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں وہ تو بڑے پروانے لگتے ہیں، وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. صرف اپنے اہل خانہ کو لے کر، گھر کے افراد کو لے کر روانہ ہو گئے کہ بس میں یہ لے کر جاتا ہوں اور میدان میں پہنچتا ہوں، باقی وہ خود ہی سنبھال لیں گے. مولانا عبدالعزیز کے ساتھ وہی غداری ہوئی. پہلے دن سے ہم کہتے آ رہے ہیں، بلکہ ہونے سے پہلے ڈاکٹر خادم حسین صاحب نے سامنے انہیں کہا تھا کہ جو رخ آپ نے کیا ہے یہ کربلا کی طرف جا رہا ہے. کہا تھا ڈاکٹر صاحب، کہا تھا کہ یہ کربلا کی طرف جا رہا ہے. آپ کے ساتھ وہی نہ ہو جائے جو حضرت حسین کے ساتھ ہوا، اور جو وعدہ کرتے ہیں شاید آپ کے ساتھ نہ چلیں. ہم آپ کو پہلے ہی اصحاب پیغمبر اور اکابر حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے متنبہ کرتے ہیں کہ مولانا اعتماد نہ کیجیے ان پر، پتہ نہیں کون آپ کو یہ کہہ رہا ہے، ہم تو دیکھ رہے
ہیں کہ نہ اس جماعت میں طاقت ہے، نہ جمعیت علماء اسلام یہ کام کرے گی، نہ سپاہ صحابہ کرے گی، ٹھہر جائیے، وقت کا انتظار کیجئے، لیکن مولانا اٹھ پڑے۔ ضرور ان کو اعتماد تھا، ضرور انہوں نے بہادر سمجھا جو بزدل نکلے، سچا سمجھا جو جھوٹے نکلے، اپنا سمجھا جو بیگانے نکلے، وہ بے غیرت، وہ بے ایمان، وہ شیطان، وہ خبیث، وہ ولد الزنا، وہ لعنتی، وہ بے ایمان کون تھے جنہوں نے یہ غداری کر کے اور اتنی بچیوں کو خون میں ملا دیا، مسجد اور مدرسے کا تقدس پائمال کیا؟ تم چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں کہنے کے بعد پیچھے نہیں آئے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب کو چاہیے اس قوم کے سامنے ان غداروں، ان بے ایمانوں کو بے نقاب کریں، ظاہر کریں، تاکہ یہ قوم ان لعنتیوں سے احتساب کر سکے۔ بولو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ وہ غدار سامنے آنے چاہیے نہیں آنے چاہیے؟ ان کا احتساب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ان کو کیسرے کردار تک پہنچنا چاہیے نہیں پہنچنا چاہیے؟ پہنچنا چاہیے۔ ہاں، علماء غدار نہیں ہیں، علماء غدار نہیں ہیں۔ توجہ، بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے۔ ہاں، آنے دیجئے مولانا کو، آنے دیجئے، انشاءاللہ ان غداروں کو بے نقاب کریں گے، انشاءاللہ ان غداروں کو بے نقاب۔ شاید اسی لیے نہ چھوڑ رہے ہوں، شاید اسی لیے نہ چھوڑ رہے ہوں کہ ان غداروں کو حکومت پناہ دینا چاہتی ہو۔ بہرحال جب تک ان لعنتیوں کا احتساب نہیں ہوگا تو پوری قوم عذاب میں مسلط عذاب میں مبتلا رہے گی، اور یہ وہ سزا ہے جو اجتماعی طور پہ کچھ کی وجہ سے سب کو آتی ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ انشاءاللہ العزیز یہ غدار بھی چھپ نہیں سکیں گے، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ یہ غدار بھی چھپ نہیں سکیں گے۔ نہیں سکیں گے۔ اور میں نے عرض کیا کہ کیا کیا کہا جائے، بس اپنا عزم دہرا کر سبق یاد کر لو کہ یہ مدارس سلسلہ ہے، فیض ہے، مدرسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، بے شک بول 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 ذرا بول۔ یہ مسجد نبوی کا سلسلہ ہے، تسلسل ہے۔ بے شک۔ آج یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، لیکن حدیث یہ حضور سے سن کر آگے پہنچائی کس نے؟ صحابہ، بول بول ذرا، صحابہ، سب نہ بولیں، صرف ماننے والے بولیں۔ صحابہ، حضور سے سن کر آگے کس نے پہنچائی؟ یہ آج دین سکھایا جا رہا ہے، لیکن یہ دین حضور سے سیکھ کر آگے کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا؟ ہاں، آج قرآن پڑھا جا رہا ہے، یاد کیا جا رہا ہے، لیکن یہ قرآن کریم حضور سے سن کر یاد کس نے کیا؟ آگے کس نے یاد کروایا؟ اگر کوئی صحابہ کرام کو بیچ سے نکالتا ہے تو پھر دین کا کوئی حصہ نہیں بچتا۔ کوئی بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا ہو، جو صحابہ کی اہمیت کو مسلمانوں کے دل سے نکالنا چاہے، سمجھو بے ایمان ہے۔ وہ نور اللہ شوستری کی طرح قاضی القضات کیوں نہ بن گیا ہو، کتنا ہی مقبول کیوں نہ ہو گیا ہو، لیکن جو صحابہ کی عزت و عظمت مسلمانوں کے دل سے نکالنا چاہے اور اس واسطے کو ہٹانا چاہے، وہ پوری شریعت کو باطل کرنا چاہتا ہے، اور وہ نیکوں کے روپ میں برا ہے، مسلمانوں کے روپ میں بے ایمان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ صحابہ کرام کی عزت و عظمت تمام عقائد اسلامی اور پوری شریعت کی بنیاد ہے۔ صحابہ صحیح ہیں تو پھر سارا دین صحیح ہے، اگر صحابہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اسی لیے ہم مرتے ہیں صحابہ پہ،
قربان ہوتے ہیں صحابہ پہ اور ہوتے رہیں گے. بولو یہ بیڑیاں ہتھکڑیاں یہ جیلیں انشاءاللہ یہ گولیاں بم ہمارا راستہ نہیں روک سکتے, کیونکہ اس میدان میں نقصان نہیں, یہاں شہید بھی کامیاب ہے, غازی بھی کامیاب ہے, غازی شہید بھی کامیاب ہے. بہرحال ڈرے وہ جو مال دیکھ کر آیا ہو, ڈرے وہ جو مال دیکھ کر آیا ہو. ہم مال دیکھ کر نہیں آئے, ہم مال دیکھ کر آئے ہیں. ہم جنگی شہید کو گولیوں کا نشانہ بنتا دیکھ کر آئے ہیں. ہم پھانسیوں پہ غلامان صحابہ کو لٹکتا دیکھ کر آئے ہیں. ہمیں پہلے ہی یہ بتا دیا گیا تھا اور واضح طور پہ قائد اول نے اعلان کیا تھا کہ اپنی ماں سے دودھ بخشوا لو. عظمت صحابہ کے تحفظ کے لیے امی عائشہ کی عزت و عظمت کا پھیرا لہرانے کے لیے اپنی ماں سے دودھ بخشوا لو, سروں سے کفن باندھ لو. پہلے ہی بتایا تھا کہ فنا فی اللہ کی میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. اس لیے انشاءاللہ العزیز دنیا کی کوئی طاقت حق نواز کی اس حق نواز آواز کو دبا نہیں سکتی. بول بول بول, کوئی طاقت اس آواز کو نہیں دبا سکتی. جو کہا اس پہ ہیں, جو کہا تھا کہہ رہے ہیں, کہتے رہیں گے. اور زبان کٹ جائے کٹ سکتی ہے, لیکن حق کے اعلان سے ہٹ. ہاں ہمارے لیے کمزور ہیں, استقامت کی دعا کی ضرورت ہے. امتحانات میں مبتلا ہیں, اللہ کی طرف سے آسانی طلب کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے آرام سے بیٹھ جائیے. کفر کے خاتمے کے لیے, اسلام کی سر بلندی کے لیے, دین کے خدام, مجاہدین, داعی, مبلغ جس انداز میں کام کر رہے ہیں, سب کی غیبی تائید و نصرت کے لیے, اسیران ناموس سے صحابہ کی آزادی کے لیے, مشن کی کامیابی کے لیے تمام دینی مراکز, دفاتر, تنظیموں, جماعتوں, مساجد, مدارس کی غیبی امداد کے لیے, ان کے گھروں کو جو ان مدارس کو آباد کرتے ہیں آباد کرنے کے لیے, اس قبولیت کے وقت میں جبکہ رات ختم ہو کر روشنی آ چکی ہے, روشنی لانے کے لیے اس دعا کو بارگاہ احدیت میں پیش کرنے کے لیے واسطہ بناتے ہوئے گزارش کروں گا حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے کہ پوری جماعت کی طرف سے, اہل حق کی طرف سے بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کیجئے کہ ہم ضعیف ہیں, تو مدد فرما اور تمام مقاصد خیر کی تکمیل ہو. اس لیے تمام حضرات جن کے بس میں بیٹھ جانا ہے وہ بیٹھ جائیں. بس میں مجبور نہیں کرتا, جن کے بس میں بیٹھ جانا ہے وہ بیٹھ جائیں اور اپنے دامن پھیلا لیں, درود پاک پڑھ لیں. حضرت مفتی صاحب دعا کروا رہے ہیں, اذان فجر ہو چکی ہے. باقی یار زندہ صحبت باقی, طوفان نوح لانے سے چشمے تر کیا فائدہ, دو چار بہت ہیں اشک ہی جو پیدا اثر کرے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت میسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اللہم انا نسألک موجبات رحمتک اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة عن كل اسم يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا داء إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين یا اللہ مہربان اللہ کریم اللہ مولا کریم، ہم تیرے بندے ہیں، گناہوں سے یقیناً لت پت ہیں، لیکن نسبت پھر بھی تیرے ساتھ ہے کہ تیرے بندے ہیں، تجھے وحدہ لا شریک لا مانتے ہیں، تیرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو آپ کا سچا رسول اور آخری مانتے ہیں، صحابہ کرام کو معیار حق اور دین کا سچا خادم اور گواہ مانتے ہیں اور اس کو بڑا دین کی اشاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یا اللہ تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، مولا کریم اپنی محبوب کی امت پر رحم فرماؤ، یا اللہ اپنے محبوب کی امت پر رحم فرماؤ۔ اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم علی امت محمد، اللہم اصلح امت محمد۔ یا اللہ پوری دنیا میں امت محمدیہ پر ابتلاءات آئے ہوئے ہیں، مولا اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو آزمائشوں سے بچا لو، یا اللہ خصوصی مدد فرما دو۔ مولا کریم ہم بالکل کمزور ہیں، امتحان کے لائق نہیں ہیں، یا اللہ کریم اللہ مہربان اللہ اپنے محبوب کی امت کو ابتلاءات سے محفوظ فرما لو۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرماؤ، ہمیں بخشو، ہمارے اماں ابا اساتذہ مشائخ بہن بھائی بیوی بچے دوست احباب رشتہ دار تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دو۔ مولا کریم ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کی رحمت اس سے بھی بہت وسیع ہے۔ یا واسع المغفرہ اغفر ذنوبنا، یا واسع المغفرہ اغفر ذنوبنا، یا واسع المغفرہ اغفر ذنوبنا۔ یا اللہ جس طرح ہمارے بڑوں نے ہمیشہ اعلان کیے ہیں، ہم پھر بھی تجدید عہد کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ جتنی اہل حق کی تنظیمیں ہیں، جمعیت علماء اسلام، سپاہ صحابہ، مجاہدین، جتنے بھی حضرات ہیں، ہم سب کے ساتھ دل و جان سے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمارے ان کاروانوں کو اور قافلوں کو مزید ترقی نصیب فرمائے۔ آپس کی تھوڑی بہت ہی غلط فہمیاں ہیں، یا اللہ اس کو بھی دور فرما دو۔ یہ سٹیج ہمیشہ سپاہ صحابہ، عظمت صحابہ، ختم نبوت کے لیے، توحید اور رسالت کے بیان کے لیے وقف ملت ہے۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ جامعہ عبداللہ ابن مسعود تمام مدارس کی حفاظت فرماؤ، سب کی ترقی نصیب فرماؤ، سب کے اسباب خزانہ غیب سے عطا فرماؤ۔ جتنے حضرات دور دراز سے تشریف لے آئے ہیں، یا اللہ ان سب کا تشریف لانا مقبول و منظور فرماؤ۔ جتنے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے ان کا بیان کرنا مقبول و منظور فرماؤ۔ خواتین بھی تشریف لائی ہیں، ان کا بھی آنا کا مقبول و منظور فرماؤ۔ اس اجتماع کو اصلاح احوال کا باعث بناؤ، مسلمانوں کے آپس میں اتحاد اور جوڑ کا باعث بناؤ۔ یا اللہ کرم فرماؤ۔ مولا ملک میں جو قحط کی صورت پیدا ہو رہی ہے، یا اللہ آپ رحم فرماؤ۔ مولا کرم فرماؤ، اس مہنگائی سے قاد الفقر و یکون کفرا کے خطرات سامنے آ رہے ہیں، مولا مدد فرماؤ۔ یا اللہ اپنے محبوب کی امت پر مدد فرماؤ، جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ سب کی مدد فرماؤ۔ یقیناً سب اخلاص کے ساتھ ہی کام کرنے والے ہیں۔ یا اللہ سب کی مدد فرماؤ، سب کی مدد فرماؤ۔ آپس کی غلط فہمیوں سے ہمیں دور فرما دو۔ یا اللہ ایک دوسرے پر کامل اور مکمل اعتماد نصیب فرماؤ۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرماؤ، جو مقروض ہیں قرضوں سے خلاصی نصیب فرماؤ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرماؤ۔ یا اللہ جو خیر ہم ماں
سکے وہ عطا فرماؤ، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرماؤ، ہر خیر نصیب فرماؤ، ہر خیر میں فتوحات نصیب فرماؤ، ہر خیر میں فتوحات نصیب فرماؤ، ہر خیر میں فتوحات نصیب فرماؤ، دونوں جہانوں کی کامیابی، سرخروئی، عزت و وقار نصیب فرماؤ، جب تک زندہ رہیں اور آپ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں، جب دنیا سے رخصت ہوں خاتمہ ایمان پر ہو، زبان پر جاری ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، مسجد میں بھی یہاں بھی جماعت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان